السلام علیکم. میں اپنے یوٹیوب چینل پیس نیٹ ورک کے ساتھ ناصر جاوید. آج کی ویڈیو میں نے دو ایسے ٹریٹیز جو 1950s میں ہوئے اور جن میں پاکستان نے بھی شمولیت اختیار کی ان کے بارے میں ہے، یعنی سینٹو اور سیٹو کے بارے میں. آج کی ویڈیو میں ہم جائزہ لیں گے کہ ان دو ٹریٹیز میں پاکستان کی شمولیت سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوا اور کیا نقصان ہوا. اس ویڈیو میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کی ڈیٹیل کی طرف آگے بڑھیں آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. تو ویورز، میں آج آپ کو ان دو ٹریٹیز کے بارے میں بتانے لگا ہوں، سینٹو اور سیٹو کے بارے میں. سب سے پہلے میں بات کروں گا سینٹو کے بارے میں. سینٹو بیسیکلی ایک ایسا معاہدہ تھا، ایسا ٹریٹی تھا جسے بغداد پیکٹ بھی کہا جاتا ہے. میٹو کے نام سے یہ شروع ہوا، مڈل ایسٹ ٹریٹی آرگنائزیشن کے نام سے. پھر چونکہ بغداد نے اس کی میزبانی کی تو اسے بغداد پیکٹ کا نام بھی دیا گیا، اور جب بغداد اس سے نکل گیا تو پھر اس کا نام سینٹو رکھ دیا گیا. یہ معاہدہ بیسیکلی روس کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روکنے کے لیے تھا اور امریکہ نے یہ معاہدہ کروایا تھا. اس معاہدے کا جو فرسٹ سیشن تھا وہ 24 فروری 1955 کو ہوا، 24 فروری 1955 کو، اور اس کی میزبانی جو ہے وہ عراق کے شہر بغداد نے کی. اس وقت عراق کے وزیر اعظم تھے نوری السعید. نوری السعید جو ہیں وہ وزیر اعظم تھے عراق کے، تو انہوں نے جو ہے اس جو کانفرنس تھی اس کو ارینج کیا، مینیج کیا. اس وقت دنیا چونکہ کولڈ وار میں داخل ہو چکی تھی اور دونوں طاقتیں، بڑی طاقتیں امریکہ اور جو روس ہیں، وہ کوشش کر رہے تھے کہ ان کا جو بلاک ہے وہ زیادہ سے زیادہ مضبوط اور طاقتور ہو، اور اس کا توازن جو ہے، طاقت کا توازن ان کی طرف ہو. لہٰذا وہ چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ ممالک کو شامل کیا جائے، اور اس طرح جیسے امریکہ نے نیٹو بنائی تھی امریکہ کو روکنے کے لیے، اسی طرح نیٹو کے بدلے میں پھر روس نے وارسا بنائی، وارسا پیکٹ کیا. تو یہ بھی اسی طرح کا ایک دفاعی معاہدہ تھا جس میں پاکستان، ترکی، ایران، عراق اور برطانیہ شامل تھے. ترکی اور ایران تو پہلے ہی امریکہ کے زیر اثر تھے، کیونکہ ایران میں رضا شاہ پہلوی کی حکومت تھی اور رضا شاہ پہلوی مکمل طور پر امریکہ کے حامی تھے، ایک طرح سے امریکہ کے نمائندہ تھے، اس لیے وہ پہلے ہی امریکہ کے ساتھ تھے. جو نوری السعید جو کہ اس کے عراق کے وزیر اعظم تھے، ان کا ایشو یہ تھا کہ وہ مصر کے صدر تھے جمال عبد الناصر، اس کے وہ سخت مخالف تھے. یعنی نوری السعید اور اس کا جو ٹولہ تھا، اس کے ہم نوا لوگ جو تھے، وہ مصر کے جمال عبد الناصر کے سخت خلاف تھے. اور جب انہوں نے اس معاہدے میں میزبانی کی تو اس بات کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا کہ اس معاہدے سے، اس ٹریٹی سے یا اس ٹریٹی کی میزبانی کرنے سے عراق کے مستقبل پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اور نوری السعید کی اپنی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، جو کہ بعد میں آپ کو بتاؤں گا بڑے بھیانک نتائج مرتب ہوئے. اس سے یہ جو معاہدہ ہوا، اس معاہدے کی میزبانی کر کے نوری السعید نے، یعنی عراق کے وزیر اعظم نے، عربوں کے درمیان نفاق اور انتشار کی بنیاد رکھ دی. اس کے بعد عربوں میں آپس کے تضادات شروع ہو گئے. تو بہرحال جو ہے اس کا جو پہلا اجلاس ہوا وہ 24 فروری 1955 کو ہوا. اس کے بعد یہ جو پہلے تو میٹو کے نام سے سٹارٹ ہوا، اس کا مڈل ایسٹ ٹریٹی آرگنائزیشن کے نام سے، کیونکہ بغداد نے اس کی میزبانی کی، اس لیے اس کا بغداد پیکٹ نام پڑا. پھر 1958 میں عراق میں انقلاب آیا. اس انقلاب میں نوری السعید کو قتل کر دیا گیا، اور قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو بڑی دیر تک سڑکوں پر گھسیٹا بھی گیا. جب نوری السعید کی حکومت ختم ہو گئی تو عراق میں نئی آنے والی حکومت نے اپنے آپ کو اس معاہدے سے الگ کر لیا. اس لیے اب اس کا نام بغداد پیکٹ نہیں تھا، اس کا نام چینج کر کے اس کا نام سینٹو رکھا گیا، سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن. اب اس میں 4 ممالک تھے، پاکستان، ترکی، ایران اور برطانیہ. یہ معاہدہ آگے چلا اور پھر 1979 میں
ایران میں انقلاب آیا، جب رضا شاہ پہلوی کا تختہ الٹ کے امام خمینی برسر اقتدار آئے تو ایران نے بھی خود کو اس ٹریٹی سے الگ کر لیا۔ جب ایران نے بھی خود کو اس ٹریٹی سے الگ کر لیا تو پاکستان نے بھی جو ہے اس ٹریٹی سے خود کو الگ کر لیا۔ پاکستان نے جو ہے 12 مارچ 1979 کو خود کو اس معاہدے سے الگ کر لیا، جبکہ 4 دن بعد 16 مارچ 1979 کو اس ٹریٹی کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا۔ یہ تو تھی اس معاہدے کی ٹوٹل کہانی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے اس میں جو شمولیت اختیار کی، اس وقت کون سے ایسے عوامل تھے، کون سے ایسے ایشوز تھے کہ پاکستان کو اس معاہدے میں شامل ہونا پڑا۔ پہلی تو بات یہ کہ پاکستان کو اس وقت کسی قسم کی تھریٹ، کسی قسم کے ایسے مسائل کا سامنا نہیں تھا جن کی وجہ سے پاکستان اس معاہدے میں شامل ہوتا۔ پھر اس معاہدے میں شامل ہونے کے باوجود پاکستان کو اس کی سلامتی یا سیکورٹی کی کسی قسم کی کوئی گارنٹی نہیں پرووائڈ کی گئی، یعنی برطانیہ، امریکہ یا دوسرے ممبر ممالک تھے، ترکی، ایران یا عراق میں سے کسی نے بھی پاکستان کو کسی خطرے کی صورت میں سیکورٹی فراہم کرنے کی کوئی گارنٹی نہیں دی تھی، نمبر 1۔ نمبر 2، پاکستان کے روس کے ساتھ تعلقات اتنے خراب نہیں تھے، نارمل تعلقات تھے۔ یہ الگ بات تھی کہ پاکستان جو ہے امریکہ کی طرف چلا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی جو رویہ تھا روس کا وہ بڑا ماڈریٹ تھا، وہ رویہ کچھ جارحانہ رویہ نہیں تھا، نہ ہی وہ نیگیٹو تھا۔ تو ایسی حالت بھی کوئی نہیں تھی۔ اگر ہم انڈیا کے ساتھ دیکھیں تو انڈیا اور پاکستان بھی کوئی حالت جنگ میں نہیں تھے، یا کوئی امییننٹ کوئی جنگ جو ہے وہ امیڈیٹ وار کو سٹارٹ ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ ایسی صورت میں پاکستان کا اس معاہدے میں شامل ہونا سمجھ سے بالاتر ہے۔ تو پاکستان شامل تو ہو گیا، اس میں پاکستان کو تھوڑا بہت جو ہے فائدہ بھی ہوا، مثلاً اس سے ٹریڈ اس کی ویسٹ کے ساتھ سٹارٹ ہو گئی، پاکستان کو کچھ ایڈ امریکہ کی طرف سے ملنا شروع ہو گئی، اور جو تیسرا فائدہ ہوا کہ کچھ پاکستان کو اسلحہ یا گولہ بارود وغیرہ مل گیا۔ لیکن آئیے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو اس سے نقصان کیا ہوا۔ پاکستان جب اس معاہدے میں شامل ہوا تو 3 بڑے نقصانات پاکستان کو فیس کرنا پڑے۔ نمبر 1، روس کے ساتھ پاکستان کی کوئی ایسی دشمنی نہیں تھی۔ پاکستان اور روس بے شک دوست نہیں تھے لیکن دشمن بھی نہیں تھے۔ اس معاہدے میں جب پاکستان روس کے خلاف کھڑا ہو گیا تو روس پاکستان کا دشمن ہو گیا، روس اور پاکستان کی دشمنی بڑھ گئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ روس پاکستان کے مخالف انڈیا کے ساتھ اس کے زیادہ قریب ہو گیا۔ انڈیا کے ساتھ اس نے دفاعی معاہدہ بھی کر لیا، جو کہ یقیناً آگے چل کے آپ دیکھتے ہیں کہ 1971 کی جنگ میں اس دفاعی معاہدے نے کام کیا، اور جو ہے پاکستان کو جنگ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور ایون کہ پاکستان کو اپنی ایسٹ ونگ سے، مشرقی پاکستان سے ہاتھ بھی دھونا پڑا، اور اس میں بلا شبہ روس کی مدد حاصل تھی۔ نمبر 3، انڈیا جو اس وقت پاکستان کے ساتھ نارمل تعلقات تھے، کوئی اتنی بڑی کشیدگی نہیں تھی، انڈیا بھی کافی اس پر ناراض تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک عالمی سپر پاورز ہیں، یعنی امریکہ اور روس کی جنگ کو وہ برصغیر میں کھینچ کے لایا ہے۔ نمبر 3، عرب ممالک جن کے ساتھ پاکستان کے شروع سے ہی اچھے تعلقات تھے، اس سینٹو میں شامل ہونے کی وجہ سے عرب ممالک بھی پاکستان سے ناراض ہو گئے، لہٰذا عربوں کی ناراضگی بھی پاکستان کو مفت میں مل گئی۔ بلا وجہ پاکستان نے اس معاہدے میں شرکت کر کے عرب ممالک کو بھی اپنا مخالف بنا لیا۔ جو سب سے بڑا لاس ہوا پاکستان کو وہ تھا کشمیر کاز کا۔ اس سے پہلے جب بھی سیکورٹی کونسل میں کشمیر کے موضوع پر اگر کوئی ریزولوشن موو کیا گیا تھا تو اس میں روس جو ہے وہ ہمیشہ غیر جانبدار رہا۔ اس نے نہ تو انڈیا کی حمایت کی اور نہ ہی پاکستان کی حمایت کی، وہ دونوں میں غیر جانبدار رہا، بلکہ اس نے یہاں تک کہا کہ کشمیر میں پلیبیسائٹ کروا دیا جائے، یعنی استصواب رائے کروا کے عوام کی رائے لے لی جائے کہ وہ انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ اس حق میں تھا رشیا، یعنی رشیا سمجھتا تھا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشمیر ایک مسئلہ ہے۔ لیکن جیسے ہی پاکستان روس کے خلاف اس معاہدے میں شامل ہو کر کھڑا ہو گیا تو روس نے آنکھیں پھیر لی، بلکہ وہ اپوزٹ سائڈ پہ چلا گیا۔ اس کے بعد جتنی بھی ریزولوشن، جتنی بھی قراردادیں اس میں پیش کی گئیں سیکورٹی کونسل میں، سب کو
روس نے پاکستان کے خلاف ویٹو استعمال کیا اور انڈیا کے حق میں۔ اب روس نے اپنا وہ جو بیانیہ تھا اسٹیٹمنٹ تھی اس کو بھی بدل لیا، اپنے موقف کو بھی بدل لیا۔ اب روس کہنے لگ گیا کہ یہ جو کشمیر ہے یہ تو انڈیا کا اٹوٹ انگ ہے، یہ اس کا لازمی حصہ ہے، یہاں استصواب رائے کروانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہاں استصواب رائے کروایا جائے۔ لہٰذا روس کے ویٹو کرنے کی وجہ سے مسئلہ کشمیر اتنا پرولانگ کر گیا، اتنا جو ہے وہ طوالت کھینچ گیا کہ آج تک یہ مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوا۔ یعنی ہم نے اس معاہدے میں شامل ہو کر مسئلہ کشمیر کو بھی جو ہے اس کے حل میں بھی رکاوٹ ڈالی، عربوں کے ساتھ ناراضگی بھی مول لی اور روس کو بھی اپنا دشمن بنا لیا۔ تو یہ اس معاہدے کے نتائج تھے۔ اب آئیے چلتے ہیں سیٹوں کی طرف۔ ایک اور دفاعی معاہدہ جو پاکستان نے جس میں پاکستان شامل ہوا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سینٹو یا بغداد پیکٹ یا میٹو جس کا نام تھا، اس معاہدے میں پاکستان شامل ہوا تو پاکستان روس کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ اب ایک اور معاہدہ پاکستان نے کیا جس میں وہ شامل ہوا، وہ معاہدہ تھا سیٹو، ساؤتھ ایسٹ ایشیا ٹریٹی آرگنائزیشن۔ اب یہ بھی ایک دفاعی معاہدہ تھا، پہلا سینٹو روس کے خلاف، اب یہ دوسرا دفاعی معاہدہ چین کے خلاف تھا۔ اندازہ لگا لیں، دو پاکستان کے ہمسائے، دونوں بڑی طاقتیں، اور دونوں کو پاکستان نے ناراض کر دیا۔ یہ جو سیٹو ہے اس کو جو ہے جس میں جو شامل ہونے والے ممالک ہیں اس میں امریکہ، فرانس، برطانیہ، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، فلپائن، تھائی لینڈ، یہ ممالک شامل ہیں۔ یہ اس لیے کیا گیا تاکہ چین کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روکا جا سکے۔ چین میں جو اس کی طاقت تھی، کیونکہ وہ بھی نیولی بننے والا ملک تھا، تو اس کی طاقت کو روکا جا سکے، تو پاکستان اس کا حصہ بھی بن گیا۔ حالانکہ پاکستان کو بالکل اس میں نہیں جانا چاہیے تھا، کیونکہ چین تو پاکستان کا مخالف تھا ہی نہیں، اور چین سے پاکستان کے تعلقات شروع سے ہی اچھے تھے، لہٰذا پاکستان اس معاہدے میں شامل ہوا۔ اس کا پہلا اجلاس جو ہے سیٹو کا، سیٹو کے نام سے تو نہیں ہوا اس وقت یہ ممالک سارے اکٹھے ہوئے فلپائن کے دارالحکومت منیلا میں، جس میں پاکستان کو ایک ابزرور ملک کے طور پر دعوت دی گئی۔ پاکستان کے وزیر خارجہ ظفر اللہ خان اس میٹنگ میں شامل تھے، اور ظفر اللہ خان کو کوئی اختیار نہیں تھا کہ وہ اس معاہدے پر دستخط کرے۔ بہرحال یہ جب منیلا میں یہ اجلاس ہوا تو اس میں پاکستان کے وزیر خارجہ ظفر اللہ خان نے اپنی صوابدید پر اس معاہدے میں شامل ہونے کے لیے دستخط کر دیے، جبکہ ان کی جو کمیٹی تھی جس کو جو کانفرنس کرنے والے شرکاء ممالک تھے، ان کی جو کمیٹی تھی اس کو بھی ابھی فل اختیارات نہیں تھے کہ وہ ظفر اللہ خان کے ان دستخط کو پاکستان کی حکومت کی مرضی جانے بغیر قبول کر لیں، لیکن انہوں نے پاکستان سے پوچھے بغیر پاکستان کو اس کا حصہ بنا لیا، اور اس طرح پاکستان جو ہے وہ اس جو ہے بلاک کا، اس جو ٹریٹی ہے اس کا حصہ بن کے چین کے مخالف کھڑا ہو گیا۔ یہ پاکستان کے لیے جو ہے بڑی المناک بات تھی۔ اس کا جو پہلا اجلاس ہے وہ 8 ستمبر 1954 کو بینکاک میں ہوا، جو کہ تھائی لینڈ کا دارالحکومت ہے، وہاں پر اس جو سیٹو ہے اس کا پہلا اجلاس ہوا، اس میں پاکستان شامل ہوا۔ اس کے بعد جو صورتحال بنی وہ یہ بنی کہ اس معاہدے میں بھی پاکستان کو جو تھریٹ تھا انڈیا سے، پاکستان کو کسی قسم کی کوئی گارنٹی نہیں دی گئی، پاکستان سے کسی قسم کی کوئی یہ بات نہیں کی گئی کہ آپ پر اگر کوئی بیرونی جارحیت ہوتی ہے تو یہ جو ممبر ممالک ہیں یا سیٹو آگے بڑھ کے آپ کو تحفظ دے گا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1965 اور 1971 کی 2 جنگیں پاکستان کو انڈیا کے خلاف لڑنا پڑیں۔ ان دونوں جنگوں میں سیٹو ممالک یا امریکہ جو کہ پاکستان کو اس معاہدے میں کھینچ کر لانے والا تھا، اس نے کسی قسم کی کوئی مدد پاکستان کی نہیں کی۔ یہی وجہ تھی کہ پاکستان اس معاہدے سے اتنا مایوس ہو گیا کہ 1973 میں پاکستان نے اپنے آپ کو اس معاہدے سے الگ کر لیا۔ اس کے ٹھیک 2 سال بعد 1975 میں ویتنام میں جو جنگ تھی وہ ختم ہو گئی، اور اس جنگ کے خاتمے کے بعد سیٹو کا بیسیکلی کوئی مقصد ہی نہیں رہا تھا، بلکہ اس کا مقصد ہی فوت ہو گیا، اس لیے اسے 1977 میں مکمل طور پر ختم کر دیا گیا۔ اس معاہدے میں بھی پاکستان کو جو نقصان ہوا وہ سب سے بڑا یہ تھا کہ چین جو کہ پاکستان کا ہمسایہ ملک تھا، پاکستان اس کے بھی مخالف سمت میں کھڑا ہو گیا۔ اچھا، اب چلتے ہیں بھارت کی طرف۔
भारत ने इन दोनों यानी इंडिया ने इन दोनों माहदों में से किसी में भी शमूलियत इख्तियार नहीं की। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बावजूद इसके कि रशिया जो है, रशिया के साथ उसका दिफाई माहदा भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी वो रशियन ब्लॉक में शामिल नहीं हुआ। यानी उसने ख़ुद को इम्पार्शल रखा, नॉन अलाइंड रखा, बल्कि वो नॉन अलाइंड जो मूवमेंट थी उसका वो हिस्सा भी बना, गैर वाबस्ता ममालिक की तहरीक का वो हिस्सा भी था। और दुनिया में किसी भी किस्म के ऐसे मुआहदे जो इन दोनों में से किसी एक मुल्क के ख़िलाफ़ थे, यानी रूस या अमेरिका के, उनमें से किसी में भारत शामिल नहीं हुआ। इसलिए भारत की जो एक परमानेंट किस्म की दुश्मनी थी, ना तो रूस के साथ हुई और ना ही अमेरिका के साथ हुई। उसने दोनों में ख़ुद को गैर जानिबदार रख के दोनों ममालिक के लिए स्पेस बाकी रखी। और यही वजह है कि जब मसला कश्मीर को हम यूनाइटेड नेशन में ले जाते हैं या सिक्योरिटी काउंसिल में, तो अमेरिका भी बढ़ चढ़ के हमारी मदद नहीं करता, अमेरिका भी हमारे हक़ में नहीं बोलता, क्योंकि वो भी चाहता है कि भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर किए जाएं, क्योंकि भारत ने उसकी किसी स्टेज पर खुलकर मुखालफत नहीं की। तो दूसरी तरफ अगर देखें तो रशिया जो है वो मुसलसल पाकिस्तान की मुखालफत करता आया है, सिर्फ़ इस वजह से कि पाकिस्तान ने उसके मुखालिफ वोट दिया था, उसके मुखालिफ खड़ा हो गया था। तो ये था जायज़ा जो मैंने पेश किया है सीटो और सेंटो का। तो दोस्तों आप इसमें देख लें कि पाकिस्तान ने दोनों माहदों में शिरकत करके गलती नहीं बल्कि ब्लंडर किया, और उसका नतीजा ये है कि आज तक हमारा जो मसला कश्मीर है वो लटका हुआ है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब भी सिक्योरिटी काउंसिल में कोई करारदाद पेश की जाती है तो रशिया उसे वीटो कर देता है। वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।